الدرس في إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم ورد على المشركين سورة الشورى تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ میرے نبی جو وحی ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے بھی انبیاء کی طرف، یعنی یہ وحی کوئی نئی بات نہیں ہے. رسالت اور نبوت کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، ان پر بھی ہم نے وحی بھیجی ہے. تو یہ وحی کا انکار یا رسالت کا انکار، نبوت کا انکار، یہ محض عناد ہے، ضد ہے، کوئی دلیل نہیں. ایک فطرت انسانی عقل سے غور کرے. آپ مثلا ایک مکان بناتے ہیں، ایک سکول بناتے ہیں، ایک مدرسہ بناتے ہیں، ایک ہسپتال بناتے ہیں، تو آپ کا کوئی مقصد ہے نا. ایک مدرسہ ہوتا ہے جس میں دین پڑھایا جاتا ہے، اسکول ہوتے ہیں جس میں انگلش کی تعلیمیں اور انگریزی نصاب پڑھائے جاتے ہیں، ہاسپٹلز ہوتی ہیں جن میں علاج معالجہ ہوتا ہے. اچھا، بعض ہسپتالیں ایسی ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، بعض عورتیں جو ہیں وہ عورتوں کے لیے ہیں، تو کوئی مقصد ہے نا. اگر آپ ایک مدرسہ بنا دیں، اس پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیں اور استاد بھی رکھ دیں اور کوئی پابندی نہیں، کوئی نصاب نہیں، کوئی پتہ نہیں ہم نے کیا پڑھانا ہے، کیا فائدہ ہوگا. اور اگر آپ طلبہ سے پوچھیں کہ جناب آپ مدرسے میں جاتے ہیں کیا پڑھتے ہو، کہتے ہیں جی کبھی کوئی کتاب پڑھا دیتے ہیں، کبھی کوئی کتاب پڑھا دیتے ہیں. بھائی کرنا کیا ہے پڑھ کے؟ اب دیکھو نا، ایک سسٹم ہوتا ہے نا کہ جی اس نے میڈیکل میں جانا ہے، اس نے انجینئرنگ میں جانا ہے، اس نے جناب MBA کرنا ہے، اس نے جناب ریاضیات میں جانا ہے، اس نے جناب فلکیات میں جانا ہے، اس نے جناب طبقات الارض میں جانا ہے، اس نے جناب فلاں علم میں مہارت حاصل کرنے کو کوئی لائن ہے نا. تو اگر ایک چھوٹے سے مدرسے کا کوئی مقصد ہے اور ایک ادارے کا کوئی مقصد ہے، تو اللہ نے یہ ساری کائنات بغیر مقصد کے بنا دی ہے، بغیر کسی فائدے کے بنا دی ہے. اسی لیے میرے محبوب رحمت دو عالم، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے اور آپ کی نظر آسمان پہ جاتی تو آپ یہی آیت تلاوت فرماتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. اور
اسی آیت میں ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو صحیح معنوں میں اللہ والے ہیں، وہ ہر حال میں اللہ کے ذاکر ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، سو رہے ہیں، یا ذکر ہے یا فکر ہے، ان دو چیزوں سے باہر وہ نہیں جاتے۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ اولو الالباب، جو عقل والے ہیں۔ اس لیے علماء اور فقہا کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، وارث نہ ہو، کوئی نہ وصیت کرے کہ میری دولت جو ہے عقل مندوں کو دی جائے، تو کن کو دی جائے گی؟ اہل علم کو دی جائے گی، کہ عقل والے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کو پہچانا ہے۔ جو آدمی اپنے خالق مالک کو بھی نہ پہچانے وہ عقل والا تو نہیں۔ اولئک کالانعام، وہ تو جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی برا ہے، بل ہم اضل۔ اور اس کے بعد حضور فرماتی اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعة حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ ہر رات حضور اس بات کا اقرار فرماتے، تعلیم تھی امت کے لیے، ورنہ حضور کو تو کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس کا بھی مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتی ہے میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں نے ان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ کمائی کر کے مجھے دیں، دولت دیں، مال دیں، رزق دیں، اس لیے تو میں نے پیدا نہیں کیا ہے۔ اسی طرح روایات اسرائیلیہ میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتی ہیں یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب وَقَسَّمْتُ رِزْقَكَ فَلَا تَتْعَبْ، اے میرے بندے تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کھیل کود میں وقت نہ گزارو، اور تیرا رزق میں نے لکھ دیا ہے، بلا وجہ مشقت نہ کرو، جو مقدر ہے وہ ملے گا۔ حضور فرماتے ہیں انما الرزق یتبعہ کما یتبعہ الموت، اللہ نے جو تیرا رزق لکھا ہے وہ تجھے ڈھونڈ کے بھی ملے گا، جیسے موت ڈھونڈ کے آتی ہے رزق بھی ڈھونڈ کے آئے گا۔ تو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ اب عبادت کا معنی یہ تو نہیں عبادت تو آپ سے زیادہ جناب جو بدھ مت والے ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں، آپ سے عبادت جو ہے وہ تو ہندو جوگی بھی زیادہ کرتے ہیں۔ وہ تو جناب بیٹھے رہتے ہیں جنگلوں میں اور آگ جلا کے، نہ کپڑا ہے، نہ آرام ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، بس زندگی گزارنے کے لیے چنے پھاک لیے اور پانی کا گھونٹ پی لیا، اور ساری زندگی گزار دی درختوں میں، جنگلوں کے نیچے دی عبادت وہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں بدھ مت لوگ جو ہیں وہ سر سے گنجے ہوں گے، اور جیسے احرام آپ باندھتے ہیں نا ایسے دو چادریں انہوں نے باندھی ہوئی ہوں گی، 24 گھنٹے وہ اپنے ایک عبادت میں مشغول ہیں۔ بعض لوگ یوگا کی طرز پہ مشقیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی عبادت کر رہے ہیں۔ بعض لوگ بھگوان کے آگے عبادت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بلی دان یعنی اپنی نوجوان لڑکیاں لے کے ذبح کر دیتے ہیں کہ بھئی دیوی کے چرنوں کے اندر ہم نے قربانی دینی ہے۔ تم تو اللہ کے نام پہ بھی قربانی کرنی ہو نا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے بکری جو کمزور ہو وہ خریدتے ہو نا، کہ چلو 200 ریال میں گزارا ہو جائے، تمہارے پاس میں ہو تم مرغی ذبح کر کے حج کر کے چلے جاؤ۔ وہ لڑکی ذبح کرتے ہیں، مصر والے لڑکی ڈالتے تھے دریا میں، نظر ہے۔ تو عبادتیں تو ہر مذہب میں ہیں، ہر مذہب کرتا ہے۔
اچھا خوارج جو ہیں وہ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی تلاوت قرآن کرتے ہیں، آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ وہ اتنی عبادت کریں گے اور اتنی کرتے ہیں کہ تم ان کا عشر و عشیر بھی نہیں کر سکتے ہو، اور 24 گھنٹے قرآن میں غرق رہتے ہیں، لیکن یمرقون من الدین کما یمرق السہم من المریۃ، جیسے تیر کھینچ کے مارو نا تو بکرے سے اب ہرن سے نکل جاتا ہے، تیر کو خون بھی نہیں لگتا، یہ قرآن پڑھنے کے باوجود دین سے ایسے نکل گئے ہیں کہ دین ان کو لگا ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ ہر مذہب میں عیسائیت ہے، یہودیت ہے، سنوی ہیں، وثنی ہیں، سبائی ہیں، نصارہ ہیں، یہود ہیں، ہنود ہیں، ہر میں عبادت تو ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کیا مانا؟ جیسے جس کا مرضی آئے، جدھر منہ آئے ادھر چلا جائے، کوئی آگ کی پوجا کرے، کوئی سورج کی کرے، کوئی چاند کی کرے، جو مرضی ہے بس عبادت کر رہا ہے۔ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی تو عبادت کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں کون بتائے گا کہ کون سی عبادت حق ہے، کون سی باطل ہے، کس طریقے سے اللہ راضی ہوں گے، کس طریقے سے اللہ ناراض ہوں گے؟ یہ بتانے کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے، اللہ کے نبی آئے، اللہ کے رسول آئے، انہوں نے آگے ہمیں سمجھایا کہ آپ نے دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، اور زکوٰۃ 2.5% ہوگی۔ اگر زمین ہے تو عشر دینا ہے، یا 20واں حصہ آپ نے دینا ہے، بکریاں ہیں تو اتنی زکوٰۃ ہے، گائے ہیں تو اتنی زکوٰۃ ہے، کپڑا پلید ہو جائے تو دھونا ہے۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ جگہ بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو، عقل سلیم ہو، مسلمان ہو، متوجہ الالقبلہ۔ یہ ساری باتیں کون بتلائے گا؟ اللہ کا پیغمبر۔ تو یہ تو ایک فطری بات ہے، اس میں کیا حیرانی ہے کہ جی نبی کیسے آ گئے اور وحی کیسے آ گیا؟ اللہ نے فرمایا کیسے بدبخت لوگ ہیں، اگر ہم جنات میں سے نبی بھیجتے تب بھی یہ برداشت نہ کر سکتے، اور اگر ہم فرشتوں میں نوری نبی بھیجتے تب بھی یہ برداشت نہ کر سکتے۔ ہمارا تو احسان ہے کہ ہم نے نبی ان میں سے بھیجا ہے، ان کی جنس میں بھیجا ہے، ان کی قوم سے بھیجا ہے، ان کے قبیلے سے بھیجا ہے، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جی وحی کیسے آ گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب محمد مصطفیٰ، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جیسے ہم نے پہلے انبیاء کی طرف کی ہے، قرآناً عربیاً، ایسا قرآن جو لغت عربی میں ہے، جو واضح ہے، جو روشن ہے، جو کھلا ہے، جس میں کوئی اغلاق نہیں، کوئی ابہام نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا دوسرے مقام پہ کہ قرآن میرا جو ہے فصلت آیات قرآنا عربیا لقوم یعلمون، اور تیسرے مقام پہ فرمایا نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ عربی، اور پھر عربی بھی ایسی فصیح عربی، ایسی فصاحت، بلاغت، ایسی تفصیل، ایسا اعجاز، ایسا ایجاز، ایسا نور، ایسا قرآن کہ جس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک کلمہ چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں۔ اور اگر تم نہیں مانتے ہو تو پھر مقابلہ کر کے اللہ کے کلام کے مقابلے پہ صورت بنا کر لے آؤ۔
جب نہیں لا سکتے ہو ثابت ہو گیا کہ اللہ کا کلام ہے، اور جب اللہ کا کلام ہے تو وہ وحی کے ذریعے اترا ہے، اور وحی اللہ پاک اسی پہ بھیجتے ہیں جو اللہ کے مختار پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور فرمایا ہم نے آپ کی طرف قرآن کیوں بھیجا؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ام القریٰ یاد رکھو۔ ام القریٰ مانا بستیوں کی ماں، کیا مانا کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، چونکہ زمین کا مرکز مکہ ہے، زمین کا اصل مکہ ہے، اول بیت مکہ ہے، سب سے پہلے کعبہ قبلہ مکہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلا گھر جو ہم نے رکھا ہے دنیا میں برکت والا شان والا وہ مکہ ہے، اور یاد رکھیں پہلا کعبہ بھی مکہ ہے، پہلا قبلہ اول مسجد اقصی نہیں ہے، لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ مسجد اقصی جو ہے وہ قبلہ اول نہیں ہے، قبلہ اول بھی یہی کعبہ ہے، اس کے بعد مسجد اقصی ہے، پھر حضور کے زمانے میں بھی مسجد اقصی ہے۔ حضور نے مکی زندگی میں مسجد اقصی کی طرف نمازیں پڑھی ہیں، اور ہجرت کے بعد مدینے میں 17 مہینے تک مسجد اقصی کی طرف نمازیں پڑھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ نے حکم دیا میرے مدنی اب مسجد اقصی کو چھوڑ کے مسجد الحرام کی طرف رخ کریں۔ اس لیے لوگ کہہ دیتے ہیں قبلہ اول کے حضور پہلے ادھر نماز پڑھتے تھے نا، اس لیے کہ بھی وہ قبلہ اول ورنہ قبلہ اول بھی یہی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً ترضاها، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کے چہرے کا اٹھنا، آپ کے چہرے کا جھکنا، آپ کے دل میں جو درخواست ہے، جو طلب ہے، جو محبت ہے کعبے کے لیے ہم نے دیکھا ہے، ہم جانتے ہیں، لہذا تمہیں ہم حکم دیتے ہیں اسی قبلے کی طرف جو قبلہ تیرا محبوب ہے۔ یعنی یہ قبلہ پہلے تھا، اگر پہلے قبلہ نہیں تھا تو اس کو قبلۃ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا، اس لیے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ایسا قبلہ جو آپ جس کو محبوب سمجھتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یاد رکھو یہ اللہ کی رحمت ہے، پہلے ذکر قبلے کا آیا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ قِبْلَةً فَوَلِّ وَجْهَكَ كَعْبَةً، اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اگر اللہ حکم دیتے کہ کعبے کی طرف رخ کرو تو ساری دنیا کی مسجدیں غلط ہو سکتی تھیں، ان کا رخ کعبے کی طرف صحیح نہ ہوتا۔ اللہ نے فرمایا نہ میرا مدنی مسجد الحرام، اور مسجد الحرام جو ہے وہ سارا مکہ ہے، یاد رکھو مسجد الحرام یہ نہیں ہے جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے، مسجد الحرام سارا مکہ ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب مشرک پلید ہیں، شرک کرنے والے پلید ہیں، ان کے اندر معنوی نجاست ہے، آج کے بعد یہ مسجد الحرام کے قریب نہیں آ سکتے ہیں۔ تو اب ان کو کہاں روکیں گے؟ جہاں حد حرم ہے، یہ نہیں کہ وہ باب العمرہ کے باہر کھڑے رہیں بس اندر نہیں آ سکتے، یہ کو بات ہے وکل۔ تو مانا مسجد الحرام کیا ہوا؟ سارا مکہ مسجد الحرام۔ یہی وجہ ہے نا کہ جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملے گا، کیونکہ سارا مسجد الحرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حج قران اور حج تمتع کون کر سکتا ہے؟ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، تمتع اور قران وہ کر سکتے ہیں جن کا اہل مسجد الحرام میں نہ رہتا ہو۔
اب ہمارا خاندان مسجد میں تھوڑا رہتا ہے، مکے میں رہتا ہے، تو مکہ سارا مسجد الحرام ہے، اس کا فائدہ کیا ملا؟ حضور کی امت کے لیے رحمت ہو گئی اللہ کی کہ آپ کسی بھی جگہ سے مکے کی طرف رخ کر لیں نماز ہو جائے گی، ضروری نہیں ہے کہ عین کعبے کی طرف ہمارا رخ ہو، ہاں اگر کعبے کے اندر ہے پھر عین ضروری ہے، لیکن اگر آپ باہر ہیں بس وہ جہت ضروری ہے، وہ جہت کی طرف رخ کر لیں وہ کافی ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسی کا نام مکہ بھی ہے، اسی کا نام مکہ بھی ہے، اسی کا نام مسجد الحرام بھی ہے، اور اسی کا نام البلد بھی ہے، اور اسی کا نام البلد الامین بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یا اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی مجھے اس شہر کی قسم ہے جس میں آپ رہتے ہیں، البلد، اور کہیں فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو اسی کا نام بلد الامین بھی ہے اور اسی کا نام مکہ بھی ہے۔ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، اور اسی طرح اس کا نام مکہ بھی ہے اور اس کا نام ام القری بھی ہے۔ ام مانا ماں، ساری بستیوں کی ماں، کیا مانا؟ ماں ہوگی تو بچے پیدا ہوں گے نا، تو اصل چونکہ مکہ ہے پھر ساری دنیا اس کے تابع ہے، اس لیے اس کو ام القری کہا جاتا ہے کہ یہ اصل ہے۔ اس لیے قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں سورت میں، ثم استوى الى السماء فهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ اللہ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، آسمانوں کو بنایا، پھر اللہ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا کہ تم میرے حکم کی تعمیل کرو گی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم تو بالکل کریں گے۔ تو سب سے پہلے جواب دینے والی جگہ جو ہے وہ یہی جگہ ہے جہاں کعبہ ہے، اسی زمین نے سب سے پہلے جواب دیا تھا، تو اس لیے اللہ نے اس کو اصل قرار دے دیا ہے۔ یہ مرکز ارض ہے، یہ اوسط ارض ہے، اور یہ بقائے عالم کا سبب ہے کہ جب تک کعبہ ہے دنیا ہے، اللہ نہ کرے کعبہ فنا ہوگا تو پھر عالم بھی دنیا میں فنا ہو جائے گا، تو اس لیے اس کا نام ہے ام القری، لتنذر ام القری، یاد رکھو۔ اچھا اسی طرح نبی کا ایک لقب امی بھی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وَيَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ۔ امی کیوں کہ آپ ام القری میں پیدا ہوئے اس لیے لقب ہو گیا امی۔ ایک امی کا معنی ہے یعنی ان پڑھ، پڑھا ہوا نہ ہو، ماں کے پیٹ سے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ شان ہے، یاد رکھو ساری دنیا میں کسی کو امی کہو یہ ذم ہے، لیکن میرے مدنی کو کہو تو یہ شان ہے۔ کیا معنی؟ کسی کو کہو کہ تم ان پڑھ ہو، تم تو امی ہو، تو یہ کوئی تعریف تو نہیں ہے، شکایت ہے، لیکن جب نبی کو کہو امی، ایسا جس نے کسی سے نہیں پڑھا اور سارے عالم کو پڑھا دیا، تو آپ کے لیے وہ شان کا لفظ ہے کہ آپ نے کسی سے نہیں پڑھا ہے، آپ کو کس نے پڑھایا ہے؟ اللہ نے پڑھایا ہے، لیکن آپ نے سارے عالم کو پڑھا دیا ہے، تو ایسی امی کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ کا لقب ایک امی بھی آیا ہے کہ آپ نے کسی سے نہیں پڑھا، آپ نے کسی کے سامنے زانوئے تلمذ نہیں کیا۔ کیوں؟ وجہ تھی، یاد رکھو اگر پڑھو گے تو استاد کی شان زیادہ ہوگی یا شاگرد کی؟ دیکھو نا، ایک استاد ہوتا ہے ایک شاگرد ہوتا ہے، تو جب پڑھنے والے ہوں تو استاد کی شان، تو اگر میرے نبی کسی کے پاس پڑھتے پھر اس کی شان تو زیادہ ہوتی ہے، اور حضور کی شان سے زیادہ تو کسی کی شان ہی نہیں، تو حضور کیوں پڑھتے کسی کے پاس؟
اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خود علم دیا ہے، اس لیے فرماتے ہیں وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اور کہیں فرماتے ہیں علمک ما لم تعلم، اور کہیں فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسى، میرا مدنی ہم آپ کو خود پڑھائیں گے اور ایسا پڑھائیں گے کہ کبھی بھولے گا بھی نہیں۔ دنیا کا پڑھا ہوا تو بھول جاتا ہے نا، خدا کا پڑھایا ہوا کیسے بھول سکتا ہے؟ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ حضور کا لقب امی کیوں ہے کہ آپ ام القری میں پیدا ہوئے، لتنذر ام القری ومن حولها، آپ ام القری میں رہنے والوں کو اور اس کے ارد گرد، یاد رکھو ارد گرد سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس یہ ایک ارد گرد ہے، نہیں، ارد گرد سے مراد یہ ہے کہ پورے عالم کو شرقن غربن شمالن جنوبن، یعنی کیوں حضور کی نبوت صرف مکے والوں کے لیے نہیں، عرب والوں کے لیے نہیں، مکے کے ارد گرد صرف مینا عرفات مزدلفہ والوں کے لیے نہیں، بلکہ من حولہا میں ساری کائنات آ گئی، مکہ اور اس کے ارد گرد، یہاں تک اللہ کی دنیا ہے وہاں تک میرے مدنی کی نبوت ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یاد رکھیں کہ آج کل دشمن یہ بڑا اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قرآن میں آیا ہے اللہ نے تو حضور کو بھیجا تھا ام القری اور مکے کے ارد گرد والوں کے لیے، ہمارے لیے تھوڑا بھیجا تھا۔ یہ بڑا اعتراض ہے جو دشمن کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوان بیچارے بڑے گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ علم تو ہوتا نہیں ہے نا غریبوں کو، انہوں نے پڑھا ہوتا ہے انگریزی اسکولوں میں، مشنری اسکولوں میں، تو یہ دشمن کا ایک بہت بڑا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ دلائل بھی تو دیکھنے چاہیے نا۔ اچھا اگر ام القری کا مقصد صرف مکہ اور اس کے ارد گرد ہے، پھر تو اللہ کے کعبے کا حج بھی صرف مکے والوں کے لیے ہوتا، باہر والوں کے لیے کیوں ہو؟ جب نبی یہاں کے لیے مخصوص ہو گیا تو پھر کعبہ بھی مخصوص ہو گیا۔ تو اب اگر کعبہ یعنی قبلہ عالم ہے تو محمد مصطفیٰ بھی نبی عالم ہے۔ اگر ساری کائنات کو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہوگی، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، حتیٰ کہ اگر زمین سے اوپر ہوائی جہازوں میں بھی ہے تو جہت قبلے کی اختیار ہوگی، تو معلوم ہوا کہ قبلہ عالم ہے، مرکز عالم ہے، ہدایت عالم ہے، تو محمد مصطفیٰ کی نبوت جو ہے وہ بھی نبوت عالمی ہے کہ آپ کی نبوت جو ہے وہ بھی شرقن غربن شمالن جنوبن۔ کیوں؟ قرآن کا ایک اسلوب ہے، قرآن کہتا ہے للہ المشرق والمغرب، ایک طریقہ ہوتا ہے للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے۔ شمال جنوب کس کے لیے؟ بھگوان کے لیے۔ تو کبھی مشرق و مغرب کا نام مانا ہے ساری کائنات اللہ کے لیے، کبھی کہہ دیتی ہیں لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا ملک اسی کے لیے ہے، تو جو درمیان میں ہے وہ کسی اور کے لیے ہے۔ یہ محاورہ ہوتا ہے، کلام ہوتی ہے کہ جب آسمان زمین اس کے لیے ہے تو مانا ساری کائنات اس کے لیے ہے۔ اچھا آسمانوں زمینوں کے اندر بھی کتنے ملکوتات ہیں، آسمانوں میں کتنے بروج ہیں، آسمانوں میں کتنی ستارے ہیں، کتنی سیارے ہیں، اور وہ سیارات اتنے بڑے ہیں تمہاری زمین سے تو 20 گنا 16 گنا 80 گنا بڑے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اچھا اگر بفرض محال مشکل یہ ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھو کہ دشمن کی عادت ہے کہ جس لفظ سے دلیل بنانے کا موقع ملے اس کو تو مانتے ہیں۔ جیسے مثلا جب قرآن میں آیا نا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، انہوں نے کہا دیکھو جناب انا نحن حافظون، یہ سارے جمع کے صیغے ہیں، اور جمع میں اقل شے کیا ہے؟ 3 چیزیں ہونی چاہیے، تو ہمارا عقیدہ تسلیث ثابت ہو گیا۔ ہم بھی تو کہتے ہیں 3 میں خدا ہے، تمہارا قرآن بھی تو کہہ رہا ہے نا کہ اللہ فرماتے ہیں انا نحن، اور آگے کہتے ہیں حافظون، یہ سارے جمع کے صیغے ہیں۔ بھئی اگر تم قرآن کی یہ آیت مانتے ہو تو الہکم الہ واحد والی آیت کیوں نہیں مانتے ہو؟
پھر ساری مانو نا. قل هو اللہ احد والی آیت کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو مانا یہ ہے کہ دراصل باطل دھوکہ دینا چاہتا ہے. اب دیکھو یہاں تو آیا لتنذر ام القری ومن حولها، دوسری جگہ آ گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تو اس آیت کو بھی مانو کہ پورے ناس کو خطاب ہے کہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے میں نبی ہوں. تیسری جگہ فرمایا یا معشر الجن والانس، کہ آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں جنوں کے لیے بھی آپ نبی ہیں. چوتھی جگہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ میرا مدنی آپ کے آنے کے بعد ہم نے وہ پیمانہ ہی توڑ دیا ہے، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبیین رحمۃ للعالمین انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اور حضور نے فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے حجۃ الوداع میں فرما دیا، آپ نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، خبردار کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں، ولا لابیض ولا اسود، کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں. آپ نے فرمایا فضیلت تقوی کا نام ہے، اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ ہوگا جو زیادہ تقوی والا ہوگا. اور پھر دیکھیں یاد رکھو، اگر یہودی اعتراض کرے، نصرانی اعتراض کرے، تو ان کو تو دیکھ لینا چاہیے کہ تمہارے نبی تو ہمارے پیغمبر کے مقتدی بن کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو جب وہ مقتدی ہے تو حضور کی نبوت تو سب کے لیے ہے. حضور کی نبوت جو ہے نا، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ سمجھنا چاہیے. ایک دفعہ میں کسی، میرے خیال میں پتہ نہیں کون سی اسٹیٹ تھی، نیو جرسی تھی اور کوئی اسٹیٹ تھی، تقریر کر رہا تھا. ایک آدمی لکھا کہ جی تم مسلمان تو بس لوگوں کو پڑھاتے یہی ہو نا کہ جو کافر ہے قتل کر دو، جو کافر ہے مار ڈالو. حتیٰ کہ تمہارے حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک وقت آ جائے گا جب یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپے گا، کسی پہاڑ کے پیچھے چھپے گا، وہ پہاڑ بولے گا، وہ پتھر بولے گا کہ یا مسلم تعال ورائی یہودی فقتلہ، اے مسلمان آؤ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کرو. نے کہا جب تم لوگوں کو یہ پڑھاتے ہو تو لوگ ماریں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ میں نے کہا شریف آدمی یہ حدیث تو تم نے پڑھی ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ یہ حکم کب ہوگا، اس کو ذرا سوچ آئی. میں نے کہا یہ تو اس وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، تو وہ تو نصرانیوں کے نبی ہیں نا، تو ان سے لڑو، ہمارے ساتھ کیوں لڑتے ہو؟ ان سے تو تم نے یاری بنائی ہوئی ہے، لڑتے ہمارے ساتھ ہو. یہ تو اس وقت ہوگا نا کہ جب دین کا اتنا غلبہ ہو جائے گا کہ لینزلن عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق لیقتل الدجال ولیکسرن الصلیب ولیدع الجزیۃ ولیملأ الارض عدلا وقسطا، کہ جب وہ آئیں گے تو زمین میں آ کے انصاف ہوگا، عدل ہوگا، اسلام ہوگا. یہ تو وہاں ہوگا. ہم نے تو ہمیشہ یہ کیا ہے، میرے نبی نے تو مشرکوں سے بھی سلوک کی ہے، میرے نبی نے تو یہودیوں سے بھی سلوک کی ہے، میرے نبی نے تو نصرانیوں سے بھی سلوک کی ہے. لیکن جب سلوک کے بعد تم بغاوت کرو گے، وعدہ شکنی کرو گے، عہد توڑو گے، تو ہر آدمی لڑتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا تھا نا کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد الحرام میں جھگڑا نہ کرو، قتال نہ کرو. ہاں اگر وہ تمہیں قتل کریں پھر تم بھی مجبور ہو. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ وَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. اگر اب وہ قتل کرتے ہیں، اس کا جواب یہ تو نہیں نا کہ کافر تلوار لے کے آ جائے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، جناب مار لو جناب میں کھڑا ہوں. پھر تو خودکشی ہے، پھر تو مقابلہ کرنا ہوگا.
تو اس لیے یاد رکھیں کہ ام القری ومن حولھا کا کیا معنی ہے کہ حضور ساری دنیا کے لیے نبی ہیں. لتنذر ام القری ومن حولھا وتنذر یوم اگلے مسئلہ اگلی آیت میں مسئلہ حل ہے. وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اور ان کو ڈرائیں اس دن سے جب سب اکٹھے ہوں گے. یوم یجمعکم یوم الجمع. یوم الجمع سے کیا مراد ہے؟ قیامت کا دن. اس دن سارے اولین آخرین گورے چٹے کالے سب کٹھے ہوں گے. ہم نے اس دن سے ڈراؤ کہ قیامت آنے والی ہے, سب نے اکٹھا ہونا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا تو یہ لفظ کیوں آ گیا؟ پہلے تو تھا کہ آپ مکے والوں کو ڈرائیں. غور کرو قرآن میں, قرآن پڑھا کرو تو سمجھنے کی کوشش بھی کیا کرو. یہ نہیں کہ بس قرآن پڑھ لیا اور ترجمہ پڑھ لیا اور السلام علیکم, اس کے بعد پتہ ہی نہ ہو. اللہ نے آگے یہ کیوں فرما دیا کہ اس دن سے ڈراؤ جب سب اکٹھے ہوں گے؟ اشارہ کر دیا کہ میرے نبی کی بات کہتے ہو نا کہ سارے عالم کے لیے کیسے ہوگی. سارے عالم کو اللہ چاہیں گے تو ایک میدان میں اکٹھا کر دیں گے کہ نہیں؟ اگر ایک میدان میں سب کو اکٹھا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے تو ایک نبی کی نبوت کو سارے عالم کے لیے بنانا اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اس لیے آگے قیامت کا ذکر آ گیا. اور جب انکار کر رہے ہو قیامت میں سارے اکٹھے ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ میں کہا وہ تو انکار کر رہا ہے بھائی, اس میں تو کوئی شک نہیں. تو پھر میرے مدنی کی نبوت میں بھی کوئی شک نہیں, میرے مدنی کی رسالت میں بھی کوئی شک نہیں, آپ کی عالمیت میں بھی کوئی شک. اور اشارہ یہ بھی کر دیا میرا مدنی آپ کے بعد قیامت. آپ کے بعد کیا ہے؟ وہ استوانا والساعۃ کہا تین. حضور نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں, کیونکہ اور نبی تو آنے نہیں نا, میرے بعد قیامت ہی آئے گی, تو گویا میں ملا ہوا ہوں. تو اس لیے آگے آگے وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ. اچھا اس دن فیصلہ کیا ہوگا؟ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں اور ایک جو ہے وہ جہنم میں. باقی تفصیل الگ آئے گی. یعنی موٹا فیصلہ کیا ہے؟ ایمان والے جنت میں اور کفر والے جہنم میں. اللہ ہمیں جہنم سے نجات دے. اللہم اجرنا من النار یا مجیر اجرنا من النار یا مجیر اجرنا من النار. اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر ایک عورت نے حالت احرام میں اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا کوئی دم نہیں پڑتا, یاد رکھو. لیکن نقاب ایسا ڈالنا چاہیے کہ کپڑا منہ سے چمٹ نہ جائے, یاد رکھو. یوں کپڑا لٹکا دے پردہ بھی رہے اور منہ کو بھی نہ لگے, کوئی حرج نہیں. یعنی کوئی ایسا کپڑا پہننا جیسے عام طور پہ آپ دیکھتی ہیں نا, آپ دوپٹہ باندھتی ہیں عورتیں اور صرف آنکھیں ظاہر ہیں اور منہ باندھا ہوا, یہ منع ہے. اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ عمرے میں جب لوگ ہمارے قریب آتے تھے تو سدلنا علی وجوہنا, ہم کپڑا لٹکا لیتے تھے اپنے آگے. جب لوگ دور ہو گئے کپڑا اٹھا لیا, کوئی دم نہیں. یعنی عورت حالت احرام میں نقاب نہیں پہنے گی, لیکن ایسے کپڑا لٹکا. دیکھیں نا ہمارے عام دیہاتوں میں رواج ہوتا تھا, اب تو خیر پردہ رہ ہی نہیں گیا نا. اب تو پردہ ماشاءاللہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے, عورتوں سے اٹھ گیا ہے اور مردوں کی عقل پہ آ گیا ہے. ورنہ پہلے ہوتا تھا دیہاتوں میں کہ عورت ہمیشہ گھونگھٹ نکال لیتی تھی, چل رہی ہے آگے گھونگھٹ ہے, کوئی اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھتا تھا, وہ زمین بھی دیکھ رہی ہے, چل رہی. اچھا گھونگھٹ نکالنے سے فائدہ بھی یہ ہوتا تھا کہ اس کی نظر بھی خود بخود نیچے رہتی تھی, کہ آگے یوں تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتی نا. آج کل یہ جو برقعے پہنے ہوئی ہیں نا میری بیٹیاں, یہ تو فیشن ہے. اس برقعے کے اوپر ایک اور برقع چاہیے, یہ تو فیشن ہے. کہیں کڑائی ہے, کہیں موتی ہے, کہیں موتی چمک مار رہے ہیں, کہیں لائٹنگ ہو رہی ہے, یہ کوئی پردہ ہے؟ نعوذ باللہ, یہ تو گناہ ہے, اسم ہے. ایسا پردہ پہننا تو حرام ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ آپ کو پردہ ہے؟ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں,
پردہ سر سے لے کر پاؤں تک ہوتا ہے. یہ یہاں جو پہنتے ہیں یہ گاؤن ہے، یہ پردہ نہیں ہوتا ہے کہ یہاں کوٹ پہن لیا اوپر تھوڑا سا کوئی جھلی لپیٹ لی ہے. کوئی پردہ شردہ نہیں ہے شرعاً. شرعاً پردہ یہ ہے کہ سر سے شروع ہو اور پاؤں سے بھی اتنا نیچے لٹکتا رہے. ایک عورت کی زبان بند ہو گئی، اللہ شفا دے. بیماریاں ہوتی ہیں، اللہ بچائے، اللہ ہر مسلمان پہ رحم کرے. اگر ہم پاکستان سے آئے ہیں، ایک عمرہ ہم نے کر لیا ہے، اب دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو جب آپ مدینہ منورہ جائیں میقات کا عمرہ کر لیں. اگر مکے میں رہ کے کرنا ہے تو لازماً مسجد عائشہ یا مسجد جعرانہ یا عرفات یعنی حد حرم سے باہر جانا ہوگا. وہاں جا کے آپ 2 رکعت پڑھیں گے، نیت کریں گے، آ کے عمرہ پورا کریں گے، وہ بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں. لیکن جتنے دن مکے میں رہیں افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کریں. مثلاً آپ نے عمرہ کیا، آپ کا ٹائم لگتا ہے 2 گھنٹے، تو 2 گھنٹے طواف کرتے رہیں تو یہ زیادہ ثواب ہے. اگر ایک عورت ہے وہ دوائیں کھا رہی ہے، گولیاں حیض کو بند کرنے کے لیے، تو اس کو خون تو نہیں آتا ہے، کبھی کبھی سفید پانی آتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھے سب کچھ کرے. حیض جو ہے وہ سفید پانی کا نام نہیں ہوتا. یہ تو لیکوریا ٹائپ چیز ہے کہ سفید پانی آ گیا، ایسا ہو گیا. کبھی کبھی گولیوں کی گرمی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. اگر طواف کرتے ہوئے تیسرے چکر میں حجر اسود کا اشارہ بھول گیا، کوئی بات نہیں، بالکل نہ کرو، کوئی بات نہیں. پہلی دفعہ کر لو، آخری دفعہ کر لو، کافی ہے. اگر ایک آدمی نے ایک طواف ختم کر کے پھر دوسرا شروع کر دیا، دوسرا ختم کر کے پھر تیسرا شروع کر دیا اور بعد میں 2 رکعت پڑھ لی، بالکل جائز ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد پڑھو. ہاں مثلا مکروہ وقت ہے کہ عصر کے بعد آپ نے طواف کیے ہیں تو کرتے رہو، پھر مغرب کے بعد سارا پڑھ لو. فجر کے بعد کیے ہیں تو پڑھتے رہیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں. لیکن عام طور پہ جو طواف ہے افضل یہ ہے کہ 2 رکعت طواف کے بعد پڑھیں تاکہ فاصلہ ہو دوسرے طواف کے درمیان میں. لیکن اگر کوئی 2-3 اکٹھے کر کے بعد میں پڑھے تو وہ بھی جائز ہے. کہتے جی میں نے 2 عمرے پہلے بھی کیے ہیں، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے نماز کے اندر دنیاوی خیالات اور ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کے مسلمان جو ہیں اکثر شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، لیکن ہم یہودی جب عبادت کرتے ہیں تو ہمارے دل میں تو کوئی وسوسہ نہیں آتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ بھائی ایک بات بتاؤ، ایک آدمی کا گھر ہے، اس میں 2 کمرے ہیں، ایک کمرے میں سونا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہیں، اس کے اسلحہ ہے، پیسہ ہے، ایک کمرہ خالی ہے. ڈاکو کہاں داخل ہونے کی کوشش کرے گا؟ انہوں نے کہا جس میں پیسہ ہے، خالی کمرے میں جا کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں، شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ تو میری برادری ہے، جہنمی ہے، تم پہ کیوں محنت کرے؟ جہاں ایمان کی دولت ہے وہاں ڈاکہ مارے گا نا. تو یہ خیالات آنا جو ہے تو بڑی اچھی بات ہے، تمہارے ایمان کی علامت ہے، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ ہاں خود خیال نہ لاؤ، یعنی خود سوچ کے خیالات کو مسلط نہ کرو، آتے ہیں آنے دو. اولاد نرینہ کے لیے دعا کریں، دعا بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن پہلے یہ ہے کہ اصولی طریقہ ہوتا ہے کہ دوا بھی ہو دعا بھی ہو.
اللہ نے اسباب بھی پیدا کیے ہیں. اب ایک آدمی یہاں بیٹھا رہے اور نہ وضو کرے نہ کچھ، بس دعا کر رہا ہوں اللہ میری نماز قبول ہو جائے، اور بغیر وضو کے قبول ہو جائے، وہ قیامت تک قبول نہیں ہوگی. تو آپ پہلے اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیں کہ کیا وجہ ہے، ایکس وائی کی کیا پوزیشن ہے، اس کے مطابق علاج بھی کرائیں اور دعا بھی کریں، انشاءاللہ پھر کامیابی ہوگی. قرآن میں جتنی دعائیں ہیں وہ پڑھا کریں. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی. رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اچھا، ایک بہت بڑے عالم تھے، ہمارے علاقے سے تھے، فوت ہو گئے، بہت بڑے عالم تھے. ان کا بیٹا جو تھا نا ماشاءاللہ وہ باپ سے بھی بڑھ گیا علم میں. میں نے ان سے خود پوچھا تھا، میں نے کہا حضرت ماشاءاللہ آپ تو خیر استادوں کے استاد ہیں نا، شیخ الکل ہیں، لیکن آپ کا بیٹا بھی ماشاءاللہ. تو ہم نے فرمایا برخوردار، میں نے 20 سال روزانہ سورت یوسف پڑھ کے دعا مانگی کہ اللہ بیٹا دے تو میرا ایسا دے، اس کے بعد خدا نے مجھے یہ بیٹا دیا. تو یوسف سورت یوسف پڑھ کے دعا مانگنا بھی ایک مجرب ہے کہ اللہ پھر اچھی اولاد دیتے ہیں. اگر کوئی آدمی ایسے علاقے میں چلا جائے، وہاں کوئی عالم نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی جنازہ پڑھانا پڑے، مسلمان تو کوئی ہے کہ نہیں جو مسلمانوں پڑھا دے. اب یہ تو نہیں نا مولوی ڈھونڈنے تک میت گل جائے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر، بات ختم ہو گئی. کون سا مشکل ہے؟ غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے. اگر پہلے آپ نے وضو کیا ہے پھر غسل کیا ہے، وضو ہو گیا. اگر پہلے آپ نے وضو کیا ہی نہیں تو پھر نہیں ہوگا، لا غسل کرتے رہے. اگر قرآن پاک پڑھتے ہوئے سجدہ تلاوت آ جائے، وہیں بیٹھے بیٹھے سجدہ کر رہے ہیں، اس کے لیے کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، رکوع میں جانے کی ضرورت ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے سجدہ کر رہے ہیں. نماز تہجد جو ہے اس کی 8 رکعتیں ہیں، 4 رکعتیں کر کے پڑھیں جیسے ظہر پڑھتے ہو نا، لیکن ہر رکعت میں سورت فاتحہ بھی اور سورت بھی پڑھو گے. 4 رکعت پڑھ کے پھر 4 رکعت، اس کے بعد 3 وتر. امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ پڑھے تو پھر امام ہم نے آخر کس لیے بنایا ہے؟ نہیں، سبحان اللہ وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، سمع اللہ حمدہ وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، التحیات وہ بھی پڑھتے ہیں. ہم تو امام کس چیز کے لیے ہیں؟ اگر سارا کام ہمیں ہی نے کرنا تھا تو امام بنانے کا کوئی فائدہ؟ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کی اتباع کریں. اذا قرأ فانصتوا، جب وہ پڑھے تم چپ رہو. اگر بیوی فوت ہو گئی یا خاوند فوت ہو گیا تو رشتہ ٹوٹ گیا. کیوں ٹوٹ گیا جناب؟ اور قیامت میں بھی اسی کی بیوی ہوگی. سٹاک مارکیٹ میں رقم لگانا جائز ہے؟ مجھے کیا پتا سٹاک مارکیٹ میں کون کون سا کاروبار ہے. اگر کاروبار حلال ہے تو جائز ہے، کاروبار حرام ہے تو حرام ہے. طواف کی 2 رکعت اگر ہم حتیم میں پڑھیں بالکل اچھی بات ہے. افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، نہ ملے حتیم میں پڑھیں، حتیم میں نہ ملے پورے مطاف کی جگہ میں پڑھیں، وہاں نہ ملے پورے حرم میں پڑھیں، یہاں بھی نہ ملے ہوٹل میں جا کے پڑھ لو. میں بمبئی سے آیا ہوں اور میں نے احرام جدے سے باندھا ہے، ایک بکری دم پڑ گئی اور آپ میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے. یا ایسا کرو کہ فوراً مدینہ شریف نکل جاؤ، وہاں سے پھر عمرہ کر لو، پھر بکری سے بچ جاؤ گے. بکری کا 300 ریال لگے گا، مدینے جانے آنے کا تو 100 ریال بھی نہیں لگے گا. زیارت بھی ہو جائے گی، ایک عمرہ بھی اور ہو جائے گا، بکری سے بھی بچ جاؤ گے. لیکن جلدی جاؤ، مشورے نہ کرتے رہو. 2-4 دن گزر گئے پھر ہر حال میں دم دینی پڑے گی.
اگر پہلی مرتبہ عمرہ کریں تو گنج کرا دیا، پھر بھی کریں اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ اگر بال بڑے ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر سے کٹ جائے۔ یہ جو چٹکی لگاتے ہیں نا ڈک عورتوں کی طرح، وہ دم پڑ جاتی ہے۔ میں نے عمرہ کر کے بال نہیں کٹوائے، پھر عمرہ کیا احرام کھول کے بال کٹوائے تو دم تو پڑ گئی نا، پھر دوبارہ عمرہ کیسے کر لیا؟ پہلے بال تو کٹائے نہیں، آپ تو پہلے احرام میں ہیں۔ اسلام سے پہلے حضرت آدم کے وقت میں قبلہ یہی تھا، یہ تو بہت بعد میں آ کے یعنی انبیاء بنو اسرائیل کے زمانے میں بیت المقدس ہوا۔ جب قرآن میں ہے قبلتن، بات ختم ہو گئی۔ ایک آدمی ہے وہ پکاتا ہے دیگے شکر، اس کو لوگ بلاتے ہیں محرم کے لیے 11ویں کے لیے، وہ پکانے والوں پہ گناہ ہے، تم تو مزدوری لیتے ہو، تمہارا کیا گناہ ہے؟ تم تو مزدوری کر رہے ہو۔ عصر اور عشاء کی 4 سنتوں میں بہرحال پہلی 2 رکعتیں پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کھڑے ہو جائیں، پھر آخر میں جب بیٹھیں گے تو پھر پوری اتحیات پڑھیں گے۔ اگر مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے، وہاں کوئی آدمی 20 رکعت پڑھے تب بھی 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ مدینے سے جا کر وہاں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ عمرے کے برابر۔ یہ نہیں کہ وہاں کھڑے کھڑے 2 رکعتیں پڑھتے جاؤ عمرے ہوتے جائیں، 2 رکعتیں پڑھتے جاؤ عمرے ہوتے، یہ تھوڑا ہے۔ مدینے سے جا کر مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھو تو عمرے کا ثواب ہوگا۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔